ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن له من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مقبول وقت پہ جمع فرمایا، ایک متبرک دن میں جمع فرمایا اور ایک متبرک مہینے میں جمع فرمایا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جو لگاتار جو یہ 3 مہینے ہیں، رجب اور شعبان اور رمضان، ان تینوں میں بہت گہرا ربط اور تعلق ہے۔ یہ مہینہ خیر و برکت کا ثمرہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعائیں کیا کرتے تھے اپنی عمر کی برکت کے واسطے اور رمضان کے واسطے کہ اللہ میری عمر کو لمبی کر دے تاکہ میں رمضان کا روزہ رکھ سکوں۔ اور آج ہمارے یہاں جب رمضان کا نام لیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمیں کھانے پینے سے روکا جائے گا، منع کیا جائے گا۔ بہرکیف میں نے جو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت ہے، سب سے پہلی آیت ہے، جس کے اندر واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ وہ تذکرہ معراج کا قرآن میں صراحتاً نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر صرف اسرا کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، یعنی قرآن سے جو ثابت ہے صرف اسرا ثابت ہے، معراج نہیں، بلکہ معراج حدیث متواترہ سے ثابت ہے جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ واقعی معراج میں 2 جز ہیں، ایک ہے اسرا اور دوسرا ہے معراج۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو سفر ہے، اس کو قرآن اسرا کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ سبحان الذی اسرا، اسرا اس سفر کو کہتے ہیں جو رات کے حصوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعی معراج جو ہے رات میں پیش آیا تھا، اس وجہ سے قرآن نے اسرا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ واقعی معراج
کیوں پیش آیا؟ اللہ نے آپ کو چند لمحوں میں اتنی طویل سفر کیوں کرائی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحات کے اندر جنت و جہنم بیت معمور تک سفر کرائے، جہاں پر جبرائیل کے بھی پر جل جاتے ہیں، اس سے آگے بھی آپ کو بلایا گیا، کلام بھی ہوئی؟ وجہیں کیا تھی اس کی؟ کئی وجوہات تھے اس کے۔ جب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے اندر نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبوت عطا کی گئی، تو آپ کے دوست بھی آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے گھر والے بھی آپ کے دشمن بن گئے۔ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اعلانیہ طور پر تبلیغ کیجیے، قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رشتہ داروں کو، آپ اپنے خاندان والوں کو اللہ کی طرف بلائیے، میرے طرف بلائیے، میرے عبادت کرنے کی دعوت دیجیے، میرے عبادت کرنے کی پیغام دیجیے، اسے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دیجیے، اسے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا جو ہے درس دیجیے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلے آپ کی بغاوت کرنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے بلکہ آپ کے خاندان والے تھے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے آپ کے اوپر جو مارا گیا، آپ کا چچا ابو لہب نے پتھر برسائے، یہ مصیبتیں تھی۔ یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے اندر جو متبرک سرزمین ہے، جو بابرکت سرزمین ہے، جو پاک سرزمین ہے، اس مبارک گھر میں جب آقا مدنی نماز پڑھتے تو کفار مکہ آپ کے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اجریاں رکھ دی جاتی۔ جب آپ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو آپ کے جسد اطہر پر، آپ کے جسم پر کوڑے کرکٹ ڈال دیا جاتا۔ آپ جب مکہ کے راستوں سے گزرتے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ آپ جب مکہ کی گلیوں میں گزرتے تو کبھی آپ کے گلے مبارک میں چادر کا فنڈا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی۔ کبھی آپ کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید و بند کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد ایک نئے دین کا اتباع کر رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ کتاب اللہ کا ہے، وہ کتاب ایشور کا ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا تو دوست بھی دشمن بن گئے۔ آپ کو کافی غمیں تھی، آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو تسلی دیتی، آپ کو کہتی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ نے ایک بخت ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی شریعت کی حفاظت کرے گا، آپ کی لائی ہوئی کتاب کی حفاظت کرے گا، رب اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک بعد دیگرے آپ کا سایہ اٹھتا چلا گیا۔ غور کریں، جب ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے کئی مہینے قبل آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب پیدا ہوئے 4-5 سال کے بعد والدہ محترمہ دنیا سے چل بستی ہیں۔ پھر عبد المطلب کے سپردوں میں آئے، عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، لیکن جب آپ کی عمر 8 سال چند ماہ ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد خواجہ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، آپ جوان ہو گئے، آپ کی شادی دلائی گئی۔ خدیجہ الکبریٰ جو عرب کی بہت بڑی رئیس خاتون تھی، ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی کی صداقت کو دیکھ کر، ہمارے نبی کی عدالت کو دیکھ کر، ہمارے نبی کی انصاف کو دیکھ کر، ہمارے نبی کی امینی کی لقب سن کر کے اس عورت نے پیغام دیا، آقا مدنی نے قبول فرما لیا۔ خواجہ ابو طالب نے جو ہے مہر کا درہم ادا کیے اور خطبہ دیا، آپ کی نکاح ہو جاتی ہے۔ اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتا ہے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔
کیا گیا، اس وقت ہمارے نبی کی عمر جو ہے 40 سال تھی، اور جس وقت خدیجہ کبریٰ سے نکاح ہوا تھا اس وقت ہمارے نبی کی عمر 25 سال 25 ایئرس تھے، اور خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال 40 ایئرس تھی۔ اس وقت ہمارے نبی کی شادی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے نبی کے جتنے بھی اولادیں ہیں وہ خدیجہ کبریٰ کی بدن سے ہیں۔ آپ کو 4 بیٹیاں ہیں، پہلی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، اس کے بعد رقیہ، ام کلثوم، سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ نے آپ کو 4 لڑکے عنایت کیے تھے، قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم، جو کہ ماریہ قبطیہ آپ کے باندی سے تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 7 اولادیں تھیں وہ صرف خدیجہ کبریٰ کی بدن سے تھی، خدیجہ کبریٰ سے پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک جو تھی حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ آپ کے باندی سے پیدا ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جب خدیجہ کبریٰ انتقال ہو جاتی ہیں، کیونکہ کافی باشعور خاتون تھی، عقل مند خاتون تھی، ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کافی غمگین ہو جاتے ہیں، کافی مایوس رہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کو خدیجہ کبریٰ سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ محبتیں تھیں۔ اسی وجہ سے کئی موقع پر جو ہے ان کو یاد کر کے آپ رویا کرتے تھے۔ جب خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار چاچا جو ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، ایک وقت بھی آیا تھا کہ جب کفار مکہ خواجہ ابو طالب سے کہا تھا کہ ابو طالب تو بیچ سے ہٹ جا، یہ یار نہیں تو مقابلہ کرنے کے لیے آ جا، اس وقت خواجہ ابو طالب کافی مایوس ہو گئے تھے۔ آقا مدنی سے بات کی اور کہا کہ بھتیجا اس ضعیف چاچا کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ ابو طالب کے کہنے پر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا یہ لوگ جو بھی کہتے ہیں کہنے دیجئے، لیکن میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ ایسے وقت میں خواجہ ابو طالب نے آپ کے حوصلے کو بلند کیا تھا، کہا تھا کہ بیٹا تو جو کرنا چاہتا ہے کر، کفار مکہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد جب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یہ دونوں غمیں آپ کے اندر کن کن پر بھری ہوئی تھی، آپ کافی مایوس ہو چکے تھے، کافی غمزدہ تھے، اور اس امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا میں طائف کا سفر فرماتے ہیں۔ طائف کا سفر فرماتے ہیں، جب دیکھا کہ مکہ کے اندر جو سہارا تھا اب وہ سہارا نہیں رہے، خدیجہ کبریٰ چل بسے، خواجہ ابو طالب چل بسے، ایک ہی سال میں 2 غم آپ کے اندر آیا، اور تیسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ اپنے ظلم و تشدد کو اور بڑھا دیا ہے، کیونکہ جب تک خواجہ ابو طالب زندہ تھے ان کے ڈر اور خوف سے کفار مکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرتے تھے، آپ کو اذیت کرنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کے اندر الگ طریقے کی جوش پیدا ہو گئی، الگ طریقے خوشیوں کی لہر چل گئی کہ اب تو محمد کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اب جو چاہو محمد کے ساتھ وہ کرو۔ اسی اثنا میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہمارے قریب طائف کا شہر ہے، طائف چلے جائیں اور طائف کے لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں، اگر وہ لوگ میرے دین کو قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کو رہنے کے لیے پھلنے پھولنے کی ایک جگہ مل جائے گی۔ اس ارادے کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں۔